ہے. شب گریزاں ہوگی آخر دروائے خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر دروائے خورشید سے, یہ چمکنا نور ہوگا آسمان کا ٹھیک سے. محترم سامعین, ہمارے بزرگوں کا یہ دور طریق رہا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس یا نمن کا آغاز کرتے تو قرآن ہی سے پیش پائے گا, زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش پائے گا, مٹے گی ظلمت و شب اور سورج جگمگائے گا. محترم سامعین, ابھی آپ قرآن کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات جا کر تعریف ہے تو وہ صرف اور صرف رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یا اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیز محمد شکیل کو ان اشعار کے ساتھ مدعو کرتا ہوں. اگر خلاف ہے ہونے دو جان چھوڑیے, اگر خلاف ہے ہونے دو جان چھوڑیے, یہ سب جوان ہے کوئی آسمان چھوڑیے. رسول اللہ کسی کی شان چھوڑیے, رسول اللہ کسی کی شان چھوڑیے, میاں نات نبی کے نام کوئی احسان چھوڑیے. خدا توفیق دیتا ہے طلب حضرت میں آتے ہیں, خدا توفیق دیتا ہے طلب حضرت میں آتے ہیں, کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا چھوڑیے. ارے نبی کے نام لے لو نبی پر جان دے دیں گے, ارے نبی کے نام لے لو نبی پر جان دے دیں گے, نبی سے بڑھ کر ہماری جان چھوڑیے. دموں سے بھاڑ اور شان مصطفیٰ میں نظر ناز پیش کریں. سبھی آ جائیں, ہمارے بزرگ جو بھی بڑے ہیں سبھی آ جائیں. پڑھتے ہیں یہاں غالباً جو مجمع میں ہیں وہ سب کے سب یہاں پڑھنے والے ہوں گے, امید ہے. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس ذوق و شوق کے ساتھ یہاں بچوں میں تعلیم کا ریشو ہے اور اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ ادا کر رہے ہیں. بچوں کے الحمدللہ جو تعداد ہے اور جو انہوں نے پڑھ کر سنایا ہم سب قرآن والے, وہ اللہ والے ہیں اور اس کے مخصوص بندے ہیں, اس کے خاص بندے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوں گے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے, جو معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے, ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا. یہی پر بس نہیں ہوا, جو ان کے والدین ہیں, روایت میں آتا ہے اگرچہ ضعیف حدیث سے اب تک بلایا جائے, والدین کو بلا کر ان کو تاج پہنایا جائے. جب تاج پہنایا جائے گا تو قرآن کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ان کو مزید اعزاز سے نوازا جائے. لہذا اللہ رب العزت جنت کے سرخ جوڑے ان کو پہنائیں, ماں باپ کو جوڑے پہنائے جائیں گے اور ان جوڑوں پر دنیا رش کرے گی. دریافت کیا جائے گا, بلکہ وہ خود والدین جو ہوں گے وہ دریافت کریں گے کہ یہ اعزاز ہمارا کیوں ہو رہا ہے, ہم نے ایسا کیا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ عزت اور تکریم ہماری ہو رہی ہے. تو انہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے بچے نے جو حفظ قرآن کیا ہے اس کے بدولت یہ سعادت انہیں نصیب ہو رہی ہے. بھلا بتائیے کہ قیامت کا جو ہنگامہ خیز حادثہ ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کا یہ احساس ہو رہا ہوگا. روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی شخص نے حافظ قرآن کی تعظیم و تکریم کی, تواضع کی, کھانا کھلا کر پانی پلا کر, صرف اس وجہ سے کہ یہ جو شخص ہے یا یہ لڑکا ہے, یہ بچہ ہے جو حافظ قرآن, تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی تعظیم و تکریم فرمائیں گے. جب وہ دریافت کرے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے میرے بندے کی جو حافظ قرآن تھا اس کی تواضع کی تھی, آج میں تیری ایسی تواضع کروں گا کہ
کہ وہ تیرے لیے کافی ہو جائے۔ اسی لیے دینداری کا یہ عالم ہے ہمارے علاقے میں، جب کوئی بچہ حافظ ہو جاتا ہے، عام بچہ لیکن جب وہ حافظ ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت یہ ہو جاتی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کو اٹھایا جائے۔ بزرگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نوجوان تو ماشاء اللہ بے انتہا علماء کی قدر کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کے اندر اتنی اہمیت حافظ کی، علماء کی، اپنے ائمہ کی اتنی زیادہ عظمت ہے۔ تو یہ تمام جو فضیلتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، انہی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں حافظ قرآن کوئی بچہ ہوتا ہے تو اسی جنت کے نظارہ جو وہاں پر ہوگا، ظاہر ہے کہ اسی کی شکل ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جنت کو تربوز اتنے موٹے موٹے، اس بچے کو اچھا حافظ و عالم بنائے، عالم و عامل بنائے۔ جو اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھی اللہ رب العزت عالم، دین کے داعی، دین کے عالم اور فاضل اور مفتی اللہ رب العزت تمام کے گھروں میں پیدا فرمائے، جو ان کے لیے صدقہ کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کا ذخیرہ ان کے لیے بن جائے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ بچہ حفظ کرے اور پھر زندگی بھر اپنے دادا کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اس کے ثواب کو اپنے جو محرومین ہو گئے ہیں ان کے لیے پہنچا رہا ہے۔ بہترین موقع ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں دین کے داعی و شہدائی پیدا فرمائے، حافظ قرآن پیدا فرمائے، اور ان کی تعظیم و تقریب کی ہمیں خوب سے خوب موقع عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پر گاؤں کے اندر حافظ ہوتا ہے تو گاؤں کے اندر اتنی سعادتیں، اتنی خیرات و برکات بڑھ جاتی ہیں۔ بہت اچھا موقع ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو دراز فرمائے، اس مکتب سے اور اچھے حافظ و عالم پیدا ہوں، حافظ بنے یہاں سے، یہی میری دعا ہے۔ انہیں باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔